السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ڈرامہ ریویوز اور اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ڈرامہ سیریل نکاح میں آج ہم نے دیکھا کہ بارات واپس جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے اور حارث، اس کی ماں اور خالہ بہت زیادہ غصے میں ہے، اور حارث کے غصے کو ہوا دینے کے لیے اس کی خالہ اس کو اور تیر و طنز کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے والد صاحب پیچھے آتے ہیں اور حارث کو ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن حارث نہیں سنتا۔ پھر وہ معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں اس کے سامنے۔ وہ کہتا ہے آپ کی بیٹی نے آپ کی لاج نہیں رکھی تو یہ امید آپ مجھ سے کیوں رکھتے ہیں؟ بارات واپس جائے گی۔ اور اس صدمے کو سہ نہ پاتے ہوئے شبیر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ گر جاتے ہیں اور فوراً زینب شبیر کہہ دیتی ہیں میں سب کچھ مانوں گی، میں سب کچھ مانوں گی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، لیکن مین وائل جو رنا ہے وہ گھر جا کے اس ٹوہ میں لگی ہے کہ بارات واپس گئی یا نہیں گئی، کہیں نکاح تو وہ نہیں ہو گیا، لڑکی مان تو نہیں گئی۔ اور وہ جب خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اب امائمہ کی پورے خاندان میں بےزتی ہوگی، تو یسریٰ چونکہ اس کا باپ ایک اچھا انسان ہے تو اس میں اپنے باپ کا خون تو ہے نا، تو اس کو رنا کا یہ ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا چبھتا ضرور ہے۔ یہاں پہ دکھاتے ہیں بارات واپس چلی گئی ہے، حارث اپنے گھر میں آتا ہے، سجے ہوئے کمرے کو دیکھتا ہے تو اس کے وجدان میں کہیں یہ چیز آتی ہے کہ زینب شبیر اس کے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ چیختا چلاتا ہے، ساری سجاوٹ کو درہم برہم کر دیتا ہے اور زور زور سے اس کا نام لے کے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ فاروق جو ہے وہ اس کو فون کرتا ہے حارث کو اور کہتا ہے زینب مان گئی ہے، تم واپس آ جاؤ۔ تو چونکہ فون سپیکر پہ ہوتا ہے، وہ اتنا برا بھلا کہتا ہے مجھے نفرت ہو گئی ہے اس لڑکی سے، میں نہیں واپس آؤں گا، آپ پلیز مجھے کال مت کیجیے، اس کو بتا دیجیے کہ وہ میری زندگی میں نہیں ہے، اس کا کہیں کوئی دور دور تک میری زندگی میں اب کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ سب سن رہی ہوتی ہے، فون بند ہو جاتا ہے، امو دوبارہ کال ڈائل کرتی ہیں، وہ بغیر یہ جانے ہوئے کہ دوسری طرف فاروق ہے یا کوئی اور، پھر اتنا چیختا چلاتا ہے تو وہ کہتی ہیں تو امو بات کر رہی ہوں، میری تو لاج رکھو گے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے آپ سے بھی نفرت ہے، اس خاندان کے ہر فرد سے نفرت ہے۔ امائمہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور فاروق کہتا ہے میں ہاسپٹل چلتا ہوں، تم اس کا خیال رکھو۔ اور یہاں پہ ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس کو احساس ہے کہ میں نے کیا کیا۔ دوسری طرف حمدان جو ہے وہ فاروق کے پاس ہونے کی بجائے وہاں پہ لڑکی کے باپ کے پاس ہاسپٹل میں ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی امید تو ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ICU میں شفٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو اس کی بیٹی ہے انوشے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہیں وہ میرے پاپا گھر تو واپس آ جائیں گے نا ٹھیک ہو کے۔ یہاں پہ ایک عجیب چیز دکھائی گئی، وہ بغیر دوپٹے کے تسبیح کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، باتیں کرتے ہوئے بھی دانے گر رہے ہیں، سمجھ سے بالا تر تھا۔ بہرحال وہ اس کی فرینڈ اس کو مسلسل حوصلہ دے رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا، اور یہاں پر اس کا فرینڈ جو ہے حمدان کا، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم خود کو سنبھالو، تم حوصلہ کرو۔ فاروق آتا ہے اور حمدان کو بتاتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، دوبارہ کال بھی کیا، حارث نہیں مانا، اور یہاں پہ حارث جو ہے مسلسل رو رہا ہے اور انوشے کو کوس رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی ماں دروازے پہ آتی ہے، ماں ہے اب وہ ڈر رہی ہے کہ میرا بیٹا خود کو کچھ کر نہ لے، وہ اتنا ٹوٹا ہے، اتنا بکھرا ہے، اور وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ کہتی ہے بس کھانا کھا لو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ خیر وہ نہیں بولتا اور نہ باہر آتا ہے، اور یہاں پہ زینب شبیر بار بار امو سے کہتی ہیں، یعنی کہ انوشے، کہ آپ پتہ کریں بابا کا کیا حال ہے، آپ انکل کو فون کریں، اور خود بھی دعا گو ہے اپنے باپ کے لیے۔ اور جب امائمہ فاروق کو کال کرتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے اعجاز کو، تو وہ کہتی ہے کیوں ڈال دیا ہے وینٹیلیٹر پہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ حالات کرٹیکل ہیں، اور یہاں پہ ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی باڈی کو مزید اذیت نہ دیں اور اس کو وینٹ سے اتارنے کی اجازت دے دیں۔ تو فاروق بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے۔ تو خیر ڈاکٹر ان کو حوصلہ دے کے چلا جاتا ہے۔ فاروق فون کرتا ہے اور امائمہ کو بتاتا ہے کہ ہم اس کو لے کے گھر آ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہے اس دنیا سے۔ تو وہ فون نیچے گرا کے خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ اس کی بیٹی فون اٹھاتی ہے تو فاروق کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم میت کو لے کے گھر آ رہے ہیں۔ تو بس اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور دونوں رونے لگتی ہیں۔ یہ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ دن اس کو دیکھنا پڑا ہے، بیوقوف لڑکی۔ اور یہاں پہ اگلی صبح رنا اور یسریٰ بیٹھی ہوتی ہیں کہ فاروق گھر نہیں آیا، تو نوکرانی ان کو بتاتی ہے کہ وہ صبح صبح آئے تھے دونوں، حمدان اور وہ، اور چلے گئے ہیں واپس۔
تو وہ کہتی ہے کہ کیوں تم نے پوچھا نہیں؟ کہتی نہیں جی میں نے نہیں پوچھا، نہ انہوں نے کچھ بتایا. تو خیر فاروق فون کرتا ہے یسریٰ کو اور بتاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تم لوگ پہنچو، عصر کے بعد جنازہ ہے. اتنی بدتمیز بچی ہے اس کی، کہتی ہے میں نے نہیں آنا ان کے گھر ان کی روتی دھوتی شکلیں دیکھنے. اور اس انسان نے ایسی تربیت اپنی بیٹی کی ہے کہ اس کو اسی وقت یہ نہیں کہا کہ خدا کا خوف کرے، کل کو تمہارے باپ نے بھی مرنا ہے. رنا کو کہتا ہے فون دو اور اس کو کہتا ہے اس کو لے کے آؤ. خیر رنا کو پتہ ہے نہیں لے کے آئے گا تو رنا بری بنے گی، کہتی ہے چلو تیار ہو جاؤ. اور یہاں پہ پھر میت کو اٹھانے کا وقت آ جاتا ہے. یہاں پہ بہت اچھی جویریہ واسی کی ایکٹنگ ہے، خیر انوشا سے زیادہ ہی اچھی ایکٹنگ تھی اس کی. بہرحال دونوں کا خوب روتی دھوتی ہیں کہ ان کا وہ واحد سہارا تھا. اس کے بعد دکھاتے ہیں جی کہ حارث کو کال جاتی ہے انوشے اور حارث کی میوچل فرینڈ کی، اور وہ اچھی خاصی اس کی درگت بناتی ہے کہ اگر وہ بدتمیز تھی، اس نے موقع نہیں دیکھا، تم تو اتنے دعوے کرتے تھے چاند تارے توڑ کے لانے کے، تم نے موقع کیوں نہیں سنبھال لیا، تم بھی اتنے ہی قصوروار ہو. کیونکہ آبویسلی بات تو صحیح ہے. اور یہاں پہ پرنس صاحب جو ہیں ان کو ڈاکو پڑ جاتے ہیں راستے میں. یہ وہی ڈاکو ہیں جن کو رنا نے ہائر کیا ہوا ہے اس کا موبائل چھیننے کے لیے، اور یہ اتنا اسٹوپڈ ہے ان سے بچنے کے لیے. ان کو کہتا ہے گاڑی میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی لے جاؤ لیکن میرا فون مجھے دے دو. تو وہ تو آئے ہی فون لینے تھے. خیر وہ لے جاتے ہیں اور اس کا سر پہ پسٹل مار کے چلے جاتے ہیں. اس کو زخمی کر کے 2 فرینڈز آتے ہیں راستے میں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے گھر کال کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ پھر جب دکھاتے ہیں اس کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے، اب لوگ پڑھائیاں کر رہے ہیں، تو یہ کہتی ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا. رنا اور یسریٰ کہہ رہی ہیں کہ ڈرامے کر رہی ہے. تو خیر وہ کہتی ہے امو مجھے مرنا چاہیے تھا، میں ہوں ساری فساد کی جڑ. تو وہ کہتی ہے کہ بیٹے ایسے نہیں بولتے، کیونکہ وہ تو دونوں سے پیار کرتی تھی، اپنے بھائی سے بھی اور اس لڑکی سے بھی. تو خیر روتے روتے انوشا جو ہے اس کو اب احساس ہو رہا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے. امو پریشان ہے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. یہ تھا آج کا ریویو. کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.